السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتہم الی یوم الدین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، الحمدللہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ آج ہمارے درمیان میں جامعہ نظامیہ کے جید علماء کرام اور معزز ہستیاں اکابرین اور ہمارے اساتذہ اور استاد الاساتذہ، ایسی معزز شخصیتیں ہماری اس مسجد ابو بکر صدیق میں تشریف لائے ہیں۔ ہم تمام ہی ان معزز علماء کرام کے مشکور و ممنون ہیں کہ یہ حضرات اپنی مسلسل مصروفیتوں کے باوجود اور پیرہانہ سالی کے باوجود بھی ہمارے حافظ و قاری غوث سلیم صاحب رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ کی محبت میں تعزیتی اس جلسے میں شریک ہوئے۔ چونکہ میں اسی مسجد میں امامت و خطابت کا خدمت انجام کافی سال سے دے رہا ہوں، تو یہاں پر ہمارے اس محلے میں حافظ و قاری غوث سلیم صاحب مرحوم کی جو زندگی تھی انتہائی سادگی والی، تواضع والی زندگی رہی، اور ہمیشہ میں ان کو دیکھتا کہ جب میں مسجد کو آتا تو اپنے گھر کے باہر دیوان خانے کے پاس کرسی پر بیٹھے ہوئے رہتے اور ہمیشہ ہاتھ میں تسبیح رہتی تھی، ہمیشہ تسبیح لے کر پڑھتے رہتے تھے، اور بڑی محبت اور پیار سے بہت سے بزرگان دین اور بہت سی آپ کے گھر میں فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوتا، اور ہر جمعہ کو مسجد کے صحن میں آپ وہاں پر کرسی پر بیٹھتے، اور جب میں جمعہ کی نماز کے لیے آتا تو ایک ہی بات کرتے، حافظ صاحب میرے لیے دعا فرمائیے، اور باضابطہ لکھ کر خود کا صحت کا اور اپنے مرحومین کے نام کی ایک چھٹی ہمیشہ یہاں پر رکھتے، یعنی انہیں دعاؤں پر بھی بڑا بھروسہ تھا، اور ہمیشہ دعاؤں کے طلبگار رہتے، اور بولتے کہ کچھ نہیں، یہ پیروں کی درد کی دعا کیجیے، اللہ میرے کو اس میں صحت دے دے۔ تو بہرحال یہ جو تکالیف، یہ جو مشقتیں انہوں نے برداشت کی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مومن کو ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور جنت میں ایک درجے کو بلند فرماتا ہے، جنت میں اللہ اس کے لیے ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ تو بڑی تکالیف آپ نے برداشت کی ہے، اور ماشاءاللہ جامعہ نظامیہ کے علماء کو بالخصوص اپنے اساتذہ سے بہت محبت تھی، اپنے اساتذہ سے، جامعہ نظامیہ سے ایسی وابستگی تھی، گھر میں چھوٹی سے چھوٹی دعوت ہوتی تو اپنے پورے اساتذہ کو یاد کرتے، سب کو بلاتے، اور اکثر مجھے بھی بلاتے، اور اگر کبھی حاضر نہ بھی ہو سکے تو ناراض بھی نہیں ہوتے، بلکہ عفو و درگزر کا معاملہ رہتا۔ تو بڑی اچھی شخصیت تھی، آج ان کی محبت میں سب لوگ جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، رحمان ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، اللہ ان کی محبت کو ڈالے گا۔ ایمان اور نیک عمل یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تو یہ حضرت کی محبت ہے، کتنے بڑے اکابرین یہاں پر آئے ہیں اور اپنی محبتوں کا، تعزیت کا اور اپنی وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ حضرت کے جانے کے بعد ان کے جو اولاد ہے، ان کے جو گھر والے ہیں، ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں،
ان کا جو مقصد تھا کہ میرے گھر میں دینداری رہے، میرے گھر میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا رہے، میرے گھر میں نعت ہوتی رہے، میرے گھر میں سلام ہوتا رہے، میرے گھر میں درود ہوتا رہے، یہ ان کی تمنا تھی۔ اسی تمنا کے ساتھ یہی کوشش کرتے رہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ حضرت کے تمام صاحبزادوں کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں میں، وہ لوگ بھی بڑی خدمت کی اپنے والد محترم کی، بہت ساتھ دیے اور بڑی محبتوں کے ساتھ رہے۔ انشاءاللہ ان کے جانے کے بعد یہ ان کے بچے بھی ان کے صفات کو پدر نمونہ پدر باشد، پسر نمونہ پدر باشد کہتے ہیں کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کا نقش قدم پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بچے بھی اپنی والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور مزید اس میں اضافہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت فرمائے اور ان معزز علماء کرام کی دعائیں اور ان کی محبتوں کا صلہ اللہ مرحوم کو قبر میں نصیب فرمائے۔ آمین ثم الحمدللہ رب العالمین۔